ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں، باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہے، اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں۔ دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا، اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں ابدا کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا اس کے پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک کر تم پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں، چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں۔ اور جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے، جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ کہتا، نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ آمین۔ زندہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج شام ایک بار پھر سے ہم مل کر خداوند کی پاک حضوری کے اندر ہیں۔ اب وقت اور موقع ہے کہ ہم کلام خدا میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں۔ جب سے خداوند یسوع مسیح کا یروشلم کے اندر شاہانہ استقبال ہوا ہے اور شاگردوں کے اندر ایک ڈیزائر، ایک خواہش پیدا ہو چکی ہے، اور یہ ڈیزائر بڑی خطرناک ہے۔ یہ ڈیزائر جو ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے، یہ والی خواہش، اور انہوں نے کہا یہ یسوع کا جو شاہانہ استقبال ہے، جو اس کے حق میں نعرے لگائے گئے ہیں، بڑے ہجوم نے اس کا استقبال کیا ہے، تو شاگردوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ خواہش اور باتیں جنم لے رہی تھی کہ ہمیں بھی ایسا رتبہ، ایسا مقام ہمیں مل جانا چاہیے۔ ہم مسیح کے شاگرد ہیں اور ان کے اندر ایک کمپٹیشن، ایک پراؤڈ ہونے کی جو سپرٹ ہے وہ ان کے اندر ہو چکی تھی۔ وہ یسوع کو اپنے سامنے رکھ کر اور وہ اس چیز کا موازنہ کر رہے تھے، آنے والے کل میں ہم میں کون بڑا ہوگا۔ اور کھانے کی میز پر جو عید فصح کے موقع پر خداوند یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کا کھانا کھا رہے تھے اور شکر کر کے روٹی توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے، اور پھر شکر کر کے پیالہ لیا اور ان کو دیا اور کہا یہ میرا خون ہے، میرا بدن، میرا خون فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، میری یادگاری کے لیے تم یہی کیا کرو۔ پھر کلام ہمیں سکھاتا ہے وہ گیت گا کر وہ زیتون کے پہاڑ کی طرف، باغ گتسمنی کی طرف گئے۔ شاگردوں کے اندر ان چیزوں کی، ان باتوں کے لیے ڈیزائر اور خواہشات پیدا ہو رہی تھی، خواہشیں پیدا ہو رہی تھی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے۔ اور یسوع کھانے کی میز سے اٹھا
अपने कपड़े उतारे, मतलब उस वक्त जो चोगा और लंगोट पहनते थे वो नीचे जो इनर कपड़े होते थे, और उसके ऊपर वाले जो जुब्बा था, कुर्ता था, वो वाले कपड़े उतारे। यीशु ने अपना कपड़ा लिया जो एक बुजुर्ग की, एक इंसान की इज्जत समझी जाती है, उसका दुपट्टा, उसका कपड़ा, उसकी चादर, वो यीशु ने अपनी कमर से बांध लिया और बिल्कुल गुलामों वाला काम शुरू कर दिया। और ये यहूदियों और रबियों की रवायत है कि शागिर्द जो थे, उस्तादों के, रबियों के, मौलम जो आलम लोग थे, वो उनके खोया करते थे। लेकिन शागिर्दों के अंदर एक और डिजायर पैदा हो चुकी थी कि हम में से बड़ा कौन है। जब वो हर किसी को अपने से बड़ा समझेंगे, उसके 12 शागिर्द कहे, 12वां कहेगा मैं बड़ा हूं, छठा कहे मैं बड़ा हूं, तीसरा कहे मैं बड़ा हूं, 1 नंबर कहे मैं बड़ा हूं, और 1 से लेकर 12 तक कहे, और उनके अंदर ये बहस चल रही थी, हम में से बड़ा कौन है। तो फिर पांव कौन धोएगा। और फिर ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए यीशु ने खाने की मेज से, जो लुत्फ की जगह है, जो नेमतों बरकतों से मुस्तफीद होने की जगह है, वो खाने की मेज से, डिनर टेबल से उठकर, डाइनिंग टेबल से उठकर डिनर के वक्त खाना खाते हुए वो उठा और उसने अपने शागिर्दों के पांव एक बर्तन में पानी लिया, रुमाल अपनी कमर के साथ बांधा और वो उनके पांव धोने लगा। यीशु ने कहा, मैंने, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। जब मैं खुदावन, तुम मुझे खुदावन कहते हो, बहुत अच्छा कहते हो, हाँ क्योंकि मैं हूं, लेकिन बावजूद उस्ताद, बावजूद तुम्हारा मालिक, बावजूद तुम्हारा निजात दहिंदा होने के, मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं। अब तुम पर भी फर्ज है कि तुम भी क्या किया करो, एक दूसरे के पांव। उन्होंने कभी, उनको चाहिए था वो खुदावन यीशु के पांव धोते, लेकिन गुरूर और घमंड के अंदर कई दफा हम अपनी बरकतों के राज खो देते हैं। आपको और मुझे अपने आप को यीशु के नमूना पर लाना है, जैसा कि पौलुस खुदावन यीशु मसीह के बारे में लिखता है। और फिलिप्पी की इलाके की जो कलीसिया, फिलिप्पियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 2रा बाब, और मैं आयत नंबर 4 से 3 से पढ़ता हूं। तो फिरके और बेजा फखर के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे, वैसा ही मिजाज रखो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या किया? अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की, और इंसानों के मुशाबा हो गया, हर इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर, और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक फरमाबरदारा के मौत, बल्कि सलीबी मौत में मरा। जो खरूज की किताब 21वां बाब है, वहां गुलामों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। खरूज की किताब 21वां बाब, उसकी पहली आयत में ही हमें गुलामों के बारे में पढ़ने को मिलता है। लेकिन यीशु मसीह खुद खादम बन गया। हमारी इस दुनिया के अंदर आपको रेवरेंड बहुत मिल सकते हैं, आपको पास्टर बहुत मिल सकते हैं, आपको बिशप्स बहुत सारे मिल सकते हैं, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग आपको मिल सकते हैं, लेकिन याद रखें, खुदा के लोगों, खुदा के खादम ढूंढे नहीं मिलते। हालेलुया। आपको बिशप्स बहुत मिल सकते हैं, रेवरेंड बहुत मिल सकते हैं, एल्डर, डीकन, मुबशर बहुत मिल सकते हैं, उनका ऊंचा लेवल भी आप देख सकते हैं,
لیکن یسوع خادم بناتا ہے. یسوع خود خادم بن گیا اور وہ خادمانہ اسپرٹ اپنے لوگوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. صرف وہ سال میں ایک جمعرات آپ کے اندر خادمانہ اسپرٹ نہیں دیکھنا چاہتا. وہ ہر گھڑی ہر لمحہ پورا سال آپ کے اندر آجزی اور حلیمی فروتنی کو دیکھنا چاہتا ہے. ہلیلویا. تو خداوند یسوع نے جب یہ سوچ لیا, جہاں سے میں پڑھا یوحنا 13واں باب, تو جب اس نے معلوم کر لیا کہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ میں ہے, میں اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوؤں گا, اس سے میری عزت کم نہیں ہوگی. یہ کوئی گھٹیا کام نہیں تھا. کہیں کہیں گھر کے مالک جو ہے, جب ان کا بہت عزیز کوئی مہمان آتا اس کو عزت دینے کے لیے, گھر کے مالک ابراہم کو ہم دیکھتے ہیں نا, وہ کس قدر خادموں کے لیے گیا اور پانی لے کر آیا, کہا کہ پاؤں دھوئے جائیں. ہلیلویا, پاؤں دھوئے جائیں. ابراہم نے یہ کیا. اور پھر ہم کہیں کہیں غلاموں کو دیکھتے ہیں جو آنے والے مہمانوں کی خدمت گزاری میں لگے رہتے تھے. لیکن آپ کا اور میرا یسوع جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, دنیا کا نجات دہندہ ہے, خدا کا بڑا ہے, جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے, اس نے کلیسیا اپنی بیٹیوں اور بیٹوں اور خدا کے سامنے خادم بننے کا ایک نمونہ پیش کر دیا. ہلیلویا. جو تمہیں بڑا ہونا چاہے, پہلے وہ سب کا کیا بنے, غلام بنے. یسوع نے کہا پہلے وہ چھوٹا بنے, اور جو چھوٹا بنے گا آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے. تو شاگرد اپنے آپ کو بڑا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. ہم میں بڑا کون ہے؟ یسوع نے کہا میں چھوٹا کوئی نہیں بنے گا, میں خادم بن جاتا ہوں. اس لیے پالوس نے کہا کہ وہ اس نے خادم اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی, انسانوں کے مشابہ ہو گیا. ہلیلویا. اور آپ کو مجھے وہی سبق دیتا ہے, یہی نمونہ پیش کرتا ہے. 7 دفعہ نئے عہد نامے کے اندر پاؤں دھونے کا ذکر اور 11 مرتبہ پرانے عہد نامے کے اندر, اور کوئی تقریباً 18 مرتبہ پاؤں دھونے کا ذکر بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے. لوکا 7واں باب اس کی 44ویں آیت کے اندر, چیپٹر 7 ورس 44 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یسوع شمعون فریسی کے گھر میں دعوت کے لیے آیا ہوا تھا, اور خدا میں یسوع وہاں کھانا کھا رہا تھا. اور آپ جانتے ایک عورت وہاں پر آئی اور اس نے عطر ڈال کر پاؤں کو آنسوؤں کے ساتھ, عطر کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا اور بالوں سے اس کے پاؤں کو صاف کیا. یسوع چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاؤں دھوئیں. ہلیلویا. وہ چاہتا ہے کہ ہم خادم بن جائیں, وہ چاہتا ہے وہ خادمائیں بن جائیں, خدام بن جائیں, خدمت خادمانہ اسپرٹ ہمارے اندر آ جائے, ہم فروتن ہو جائیں, ہم خادم کی صورت اختیار کریں, ہم اپنے آپ کو چھوٹا کریں, اپنے آپ کو پست کریں, اپنے آپ کو خالی کر دیں. اس دن کے اندر اس نے بڑے کام کیے ہیں. اس دن کے اندر جب وہ پکڑوایا گیا تو یسوع مسیح باغ کے اندر ہی کیوں گیا؟ وہ محل میں کیوں نہیں پکڑا گیا؟ وہ ہیکل میں کیوں نہیں پکڑا گیا؟ وہ شہر یروشلم میں تعلیم دیتے کیوں نہیں پکڑا گیا؟ وہ بڑھئی کا بیٹا, یوسف کا بیٹا, راسپاز یوسف کا بیٹا تھا, اسے گھر سے گرفتار کیوں نہ کیا؟ وہ باغ میں ہی سے کیوں گرفتار کیا گیا؟ ساری بات بائبل مقدس میں باغ ہی سے تو سارا کام شروع ہوا تھا, اور خدا نے ایک باغ بنایا اور وہاں پر آدم کو رکھا, اور باغ کے اندر ہی گناہ ہوا, اور باغ کے اندر حالات خراب ہوئے, باغ کے اندر ہی زندگی کا درخت تھا, اور جب آدم ہوا سے گناہ ہوا تو باغ سے باہر نکال دیے گئے. یسوع ایک دفعہ پھر اپنے شاگردوں کو, آپ اور مجھے اس ساری دنیا کا نجات دہندہ, آپ اور مجھے آسمان پر اپنے فردوس میں, اپنے آرام میں, اپنے باغ میں شامل کرنا چاہتا ہے. ہلیلویا. شاگردوں کو کہا آؤ باغ میں چلے, باغ میں دعا کروں گا, باغ میں بیدار ہو جاؤ, باغ میں دعا کرو, خدا کی قربت کے اندر آ جاؤ, اس کی حضوری کے اندر آ جاؤ. جہاں باغ سے تعلق ٹوٹا تھا باغ میں آ جاؤ, تمہارا باغ کے ساتھ رابطہ قائم ہونے والا ہے. ہلیلویا. اس لیے باغ گتسمنی کے اندر گیا, کیونکہ باغ اس نے کہا زندگی کا درخت میں ہوں اور تم میری کیا ہو؟ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں. درخت کا کام باغ میں ہے. اور آپ کو پتہ ہے آدم اور حوا سے جب گناہ ہوا تو خدا نے زندگی کے درخت کی چاروں طرف پہرا لگا دیا, شولہ زن تلوار کا پہرا لگا دیا, کہیں وہ زندگی کے درخت کے پاس نہ جانے پائے. لیکن یسوع خود زندگی کا درخت ہے, ہم اس کی ڈالیاں ہیں. وہ ایک دفعہ پھر اپنی جان دے کر اور وہ صلیبی دکھ کے لیے اس مقصد
مقصد کو پورا کرنے کے لیے باغ میں گیا تاکہ آپ کا اور میرا باپ کے ساتھ رشتہ بحال ہو جائے۔ ہاللیلویہ۔ تو باغ میں جانا ضروری تھا۔ باغ میں زندگی کا درخت ہے، باغ میں اور باغ کی رفاقت اور شراکت ہے، اس لیے وہ باغ کے اندر لے گیا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اس کی بادشاہی کا حصہ بن گئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو اس لیے وہ باغ کے اندر گیا۔ اختیار جب بھی کسی کے پاس آتا ہے، دولت جب بھی کسی شخص کے پاس آتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ تو شاگرد سمجھ رہے تھے ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں، ہم بہت بڑے ہو گئے۔ ہاں، کہتے ہم میں سے بڑا کون ہے 12 میں سے؟ یسوع نے کہا تو ہی سارے بڑے ہو لیکن میں خادم ہوں۔ اس لیے اس نے خادم کی صورت اختیار کیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ جو کام غلاموں کا ہے پاؤں دھونا، یسوع سب سے چھوٹا بن گیا اور ایک نمونہ پیش کر دیا۔ لیکن یہاں جب پاؤں دھونے کی بات آئی تو پطرس کہتا ہے تو میرے پاؤں اب تک کبھی نہ دھونے پائے گا، یسوع نے کہا آج میں تجھے نہ دھوؤں۔ عید میں سارے لوگ نہا کر آتے تھے، لیکن پرابلم یہ ہے اس وقت کے جوتے، اس وقت کا سفر، اس وقت کا پیدل سفر اور معاملات، اس کی وجہ سے یسوع نے ان کو پاؤں دھونا عزت کی بات ہے۔ جس کے پاؤں دھوئے ہم اس کو عزت دیتے ہیں۔ یسوع نہ دیکھیں، اگر کوئی مہمان گھر میں آ جائے یہ بات تو سمجھ آتی ہے، اور یہ جو ہے ربیوں کی تعلیم سے بھی پتہ چلتا، ان کی روایت اور یہودی اسرائیلی لوگوں کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ مہمان کو عزت دیتے اور گھر کے باہر کے دروازے پر اس کے پاؤں دھو کر اس کو اندر آنے دیتے تھے۔ ہاللیلویہ۔ کوئی مہمانوں کے پاؤں تو دھوئے، کوئی بڑے رتبے والے لوگوں کے پاؤں تو دھوئے، اپنے دشمنوں کے پاؤں کون دھوتا ہے؟ تم پاک ہو سب کے سب، لیکن سب کے سب نہیں، تم میں ایک ہے جو میرا پکڑوانے والا ہے۔ یسوع نے اس کے پاؤں بھی دھوئے۔ یسوع اس کے پاؤں دھو سکتا ہے جو اس کا دشمن ہے، اس کی جان کا، اس کا پکڑوانے والا ہے۔ یسوع اس کے پاؤں دھو سکتا ہے جو چور ہے، خزانچی تھا یسوع کی ٹیم کا، اور وہ اس میں سے پیسے چراتا تھا، اور اس نے یسوع کا سودا کر دیا 30 روپوں میں، 30 سکوں کے اندر اس نے یسوع کا بوسہ لیا ہے۔ اسے پتا یسوع باغ میں دعا کرتا ہے، یسوع اس وقت کہا شاگردوں کو تعلیم دیتا ہوگا، اسے پتا یسوع گتسمنی باغ کے اندر ہے، وہ زیتون کے پہاڑ پر ہے، اور یہ جو گتسمنی باغ ہے زیتون کے جو دو یہ پہاڑ ہے اور ان کے اندر جو وادی ہے، ڈھلہان ہے، نیچے والی جگہ 2 پہاڑیوں کے نیچے، وہاں پر گتسمنی باغ ہے اور یسوع وہاں پر جاتا تھا۔ سو یہ ہمارے تعلق خدا کے ساتھ بحال کرنے کی علامت ہے۔ باغ سے جو تعلق ٹوٹا تھا باغ میں ہی لے جا کر تمہارا تعلق باغ کے ساتھ جوڑ دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر اس کے دکھ کا، صلیبی موت کا آغاز ہوتا ہے، اور یسوع خوشی کے ساتھ، وہ اپنی مرضی کے ساتھ صلیب کی طرف بڑھ رہا تھا، اور باغ میں اس کی گرفتاری ہونا ضروری تھی اس پوائنٹ آف ویو سے۔ سو یسوع نے یہ عبادت ہم پر فرض کر دی ہے۔ ہماری کلیسیاؤں میں، خدام میں، کانگریگیشن کے اندر، ہماری اس دنیا کے اندر لوگوں نے ایسے ایسے کام شروع کر دیے جو حکم نہیں ہے، جو فرض نہیں کیے گئے، لیکن وہ اپنی پاپولیرٹی کے لیے یا رسموں میں پڑھنا چاہتے ہیں یا وہ روایتوں میں پڑھنا چاہتے ہیں، حالانکہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، تم کیا کرو؟ خداوند کی راہ کو تیار کرو، سیدھا کرو ٹیڑھے راستوں کو۔ ہم پکارنے والے کی آواز بن جائیں، تصویر بننے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے ہماری دنیا کے اندر بہت سارے فرائض اور بہت ساری باتیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور وہ صرف محض رسمیں اور روایات ہیں، لیکن لوگ پوچھتیوں کر دیں، نس نس ہر طور پر وہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یسوع نے ہمیں یہاں پر کیا سکھایا ہے، جہاں سے ابھی ہم نے شروع کیا ہے، یوحنا کی معرفت خدا یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 13واں باب 14ویں آیت، پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر جتنے لوگ سن رہے ہیں، اس جگہ پر جتنے لوگ اس وقت خداوند کی آواز، زندگی بخش کلام سن رہے ہیں، ان سب کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم پر یہ عبادت فرض ہے، یہ والا عمل فرض ہے، یہ والا نمونہ یسوع نے ہمیں دکھایا ہے تاکہ ہم اس راستے پر چلے۔ اور وہ کون سا راستہ ہے؟
تم مجھے استاد اور خداوند کہتے اور خوب کہتے کیونکہ میں ہوں، پر جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے، تم پر بھی فرض ہے ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ یہ بات ہم پر کیا ہو گئی ہے؟ فرض ہو گئی۔ بولے ہلیلویا۔ اس بات کا حکم ہمیں دے دیا گیا ہے، تم ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ تم پر بھی فرض ہے ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا، جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ اس فرضی عبادت کو، فرضی عمل کو، یسوع کے اس حکم کو کبھی نہ بھولیں، کیونکہ یسوع سے بڑا ہمارا سٹیٹس کبھی نہیں ہو سکتا۔ شاگرد نہیں دھوئیں گے تو وہ خود دھو رہا ہے اور شاگردوں کو سکھا رہا ہے بڑا ہونے کی ریس نہ دوڑو، نمایاں ہونے کی دوڑ نہ دوڑو۔ جو بابل میں لوگوں نے برج بنانا شروع کیا تھا کہ ہمارا نام ہو، دنیا میں دیکھے یہ اتنا بڑا برج ہے، اور خدا نے ان کی زبانیں بدل دی اور ان کو بکھیر دیا، ان کی عقلوں کو تباہ کر دیا، زبانیں کے اندر اختلاف ڈال دیا۔ تو یسوع نے یہ عبادت ہم پر فرض کر دی ہے، اور یاد رکھیں یسوع نے یہودا اسکریوتی کے پاؤں بھی دھوئے تھے۔ ہم کبھی یہ نہ دیکھیں دہلی صاف تھی دوپہر تو ہوندا کی فائدہ، یہودا اسکریوتی کا دل صاف تھی یا یسوع دے پیر دھو رہا سی؟ بولے اس کا دل پاک تھا؟ نہیں۔ اس کے ہاتھ پاک، اس کی آنکھیں پاک تھی؟ وہ تو لالچ سے بھرا ہوا تھا، وہ تو یسوع کو بیچ رہا تھا، لیکن یسوع نے اس کے پاؤں بھی دھوئے۔ تو ہم کس کے پاؤں دھوئیں گے؟ ہمیں ایک دوسرے کے لکھا ہے تم ایک دوسرے کے پاؤں، ہم دھلالے پاؤں تو ہم اس کے دھوئیں گے۔ تو باری باری ہم اس عمل میں سے گزریں گے، اس فرض کو پورا کریں گے، ایک دوسرے کے ہم پاؤں دھوئیں گے، ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے، ایک دوسرے کو عزت دیں گے۔ سو ڈاکٹر، ریورنڈ اور بشپ اور پاسٹر اور ایلڈر، ڈیکن، مبشر، بڑے بڑے لوگ ہمیں مل سکتے ہیں، لیکن خادم ڈھونڈے نہیں ملتے۔ یسوع خادمانہ اسپرٹ پیدا کرتا ہے، اور وہ خادم بن گیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، پست کیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں۔ سو ہمیں صرف ایک سال میں ایک دفعہ نہیں کرنا، اور رسمی طور پر ہمیں کبھی خدا کے کام میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی اجر نہیں ہے، وہ فریب ہے، وہ مکر ہے، وہ دکھاوا ہے۔ اس لیے یسوع نے یہ کہا کہ ریاکاروں کی مانند نہ بنو، ورنہ روزے کا، قربانی کا، پاؤں دھونے، کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگانا، ٹاول سے صاف کرنا، یہ کسی کام کا نہیں ہے اگر ہم خادمانہ اسپرٹ کے اندر نہیں آئیں گے اور یسوع کے حکموں کو نہیں مانیں گے۔ وہ کہتا ہے میرا سر بھی دھو دے، میرے ہاتھ بھی دھو دے خداوند۔ اس نے کہا نہیں، جو نہا چکا ہے نا، مجھ میں آ چکا ہے، وہ پاک ہے، لیکن پاؤں دھونے سے میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں۔ سو ہماری نظر میں جتنا بھی قیمتی ہے، جتنا بھی آنریبل پرسنالٹی ہے، اس کی وہ گھر کے دروازے پر یہودی لوگ جو ہے وہ گھر میں آنے سے پہلے بزرگوں کی روایت ہے کہ ان کے پاؤں دھویا کرتے تھے۔ اس لیے یسوع کی نگاہ میں اس کے شاگرد بڑے قیمتی ہے، اس کو لوٹنے والا، اس کا سودا کرنے والا، اس کو پکڑوانے والا، چور اور ڈاکو، وہ سب کو عزت دیتا ہے اور سب کا خادم بنتا ہے۔ اس لیے ہم پر بھی فرض ہے ہم بھی کیا کریں، ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کریں۔ یسوع کہتا ہے، اسے پتہ چل گیا، وہ کہتا ہے میں آسمان سے آیا تھا، میں آسمان پر چلا جاؤں گا۔ نہ زمین پر اس کی اپنی قبر تھی، نہ اس کا اپنا بستر تھا، نہ اس کا اپنا گھر تھا۔ وہ سرائے میں پیدا ہوا، چرنی میں پیدا ہوا، جب مرا تو اس کی اپنی قبر کوئی نہ تھی۔ اس لیے یسوع نے کہا میں اس دنیا کا نہیں اور میری باتیں اس دنیا کی نہیں، اور میں نے تمہیں چنا ہے اور تم بھی اس دنیا کے نہیں ہو، بلکہ میں تمہیں لینے کے لیے جلد آنے والا ہوں۔ ہلیلویا۔ تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، وہ اس دنیا کا نہیں اور اس کا وہ آسمان پر چلا گیا۔ یسوع نے کہا اگر میں تجھے نہ دھوؤں، اگر تو میری فرما برداری نہ کرے، اگر تو مجھ میں شامل، میں تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو تو فضا میں شامل نہیں ہے، اور میں آسمان پر جاتا ہوں اس میں بھی کبھی شامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کو مجھے اس عمل کو، کلام کو پورا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو آج کے دن سے یسوع مسیح کا جو کریکٹر ہے، یسوع مسیح کا جو نمونہ ہے، ہر روز اس کے مطابق ڈھلتے چلے جائیں۔ ہمارے یسوع کو کہے میری زبان کا خط نہ کر دے، اسے پا کر خدا میری
सोचे मेरा ज़हन पाक कर दे, खुदा मेरा बदन जान रूह मुझे पाक कर, मेरा घराना, मेरी कलीसिया और मेरी जिंदगी के सारे मामलात को धो दे और पाक कर दे। ना सिर्फ साल में एक मरतबा बल्कि पूरा साल, पूरी जिंदगी मैं पाक रहूं। और कलाम में लिखा है पाक बनो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पाक है, और वो मौके देता है। खादमाना स्पिरिट अपने अंदर लाए, खादमाना रवैया अपने अंदर पैदा करे। बड़ा बोल ना बोले, अपने आप को बड़ा ना करे, दूसरों की इंसल्ट ना करे, किसी को छोटा ना समझे, अपने आप को बड़ा ना समझे। शागिर्दों में यही रेस थी और रेसिज्म के अंदर दुनिया बर्बाद हो रही, असली मकसद से दुनिया हट रही है और वो अपने आप को बड़ा करने के चक्कर में दौड़ रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहा तुम बड़े ना हो, तुम खादम बन जाओ, क्योंकि मैं खादमों को ढूंढ रहा हूं। हालेलुया। और इसलिए यीशु खुद खादम बन गया। यीशु खादम है तो हमें भी क्या बनना है, खादम बनना है। खुदा को मुझे हम सबों को खुदा अपनी कलाम की वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।